اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ مجلس ترحیم جس میں آپ حضرات شریک ہیں، ایک ایسے خانوادے کے ایصال ثواب کی مجلس ہے جس نے اپنی پوری زندگی اور پوری حیات خدمت دین اور خدمت عزا میں بسر کی۔ اہل خاندان اچھی طرح سے واقف ہیں۔ محترم جناب انور حسین صاحب ایڈوکیٹ کی ذات والا صفات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ جب تک حیات رہے اپنے اعتبار سے وہ خدمت دین اور خدمت عزا انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد ان کے پورے گھرانے نے یہ سلسلہ جاری اور ساری رکھا، اور آج بھی الحمدللہ رانچی میں ان کے گھر کا مخصوص عشرہ جو عشرہ اربعین کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور انتہائی تو اس کو احتشام کے ساتھ برپا کیا جاتا ہے۔ اور روز اربعین رانچی کی سڑکوں پر جس طرح سے جلوس اربعین برآمد ہوتا ہے اور عزادار نوحہ اور سینہ زنی بپا کرتے ہیں، یہ سب اسی خانوادے کی دین ہے۔ اور یقیناً آج کے دور میں سڑکوں پر نکل کر عزائے حسین کا اہتمام کر دینا بہت آسان ہے، مگر جس زمانے میں ہم کھل کر نام حسین بھی نہیں لے سکتے تھے، اس زمانے میں عزاداری کو فروغ دینا یہ اس خانوادے کی دین ہے۔ ایسے افراد اور ایسی ہستیاں جب ہمارے درمیان سے رخصت ہو جاتی ہیں تو تادیر ان کا غم ہمارے دل و دماغ سے مندمل نہیں ہو پاتا۔ محترم جناب انور حسین صاحب ہوں، یا محترم جناب خورشید انور صاحب ہوں، محترم جناب یامر حسین صاحب ہوں، جناب منصور صاحب ہوں، یا اسی گھرانے کی محترم شخصیت محترمہ رضیہ بیگم مرحومہ و مغفورہ، ان سب نے مل کر کے اپنی پوری زندگی غم حسین علیہ السلام کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ افراد خانوادہ کے تسکین کا سبب سوائے ذکر اہل بیت کی بنا کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، لہذا اس خاندان نے یہ طے کیا کہ ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک مجلس ترحیم کی بنا رکھیں گے۔ آج اسی سلسلے سے یہ مجلس عزا زینبیہ چینل کے ذریعے نشر کی جا رہی ہے، تاکہ دور دراز بیٹھے ہوئے تمام ناظرین اور تمام سامعین اس مجلس کا حصہ بن سکے، اور یقیناً ہماری مجلسوں میں ایصال ثواب کے لیے بہترین طریقہ اور سلیقہ ذکر محمد و آل محمد کا قیام ہے۔ ہم سب سے پہلے آپ سب سے ملتمس ہیں، ملتجی ہیں، درخواست گزار ہیں کہ ان خانوادے کی وہ ہستیاں جو آج ہمارے درمیان نہیں رہیں، ان سب کا ہم نام لیتے ہیں، اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ایک ایک بار سورہ حمد اور تین تین بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کو بخش دیں۔ محترم مرحوم مقبول جناب سید انور حسین صاحب، محترم جناب خورشید انور صاحب مرحوم، محترم جناب منصور انور صاحب مرحوم، اور محترم جناب حسین صاحب مرحوم، اور مرحومہ و مقبورہ رضیہ بیگم، ان سب کی روح کو ایصال ثواب فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن بسم الرحیم، اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى۔ آئیے حضرات، یہیں سے ہم باقاعدہ مجلس عزا کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، وہ تو مرتا نہیں، خود موت ہی مر جاتی ہے۔ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، وہ تو مرتا نہیں، خود موت ہی مر جاتی ہے۔ یہ تو ترکیب ملاقات علی ہے، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی۔
سبحان اللہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے؟ سبحان اللہ. یا مولانا دلکش غازی پوری نے فرمایا کرشمہ دست خدا کا جہاں کے اہل خرد سمندروں کی تہوں میں اتر کے دیکھتے ہیں، اور علی کو دیکھنے کی اتنی دل میں ہے خواہش کہ جیتے جی نہیں دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں، واہ. کہ جیتے جی نہیں دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں۔ خورشید ہلوری نے فرمایا کہ لہد میں نور کی برسات ہونے والی ہے، لہد میں نور کی برسات ہونے والی ہے، برسات ہونے والی. فضیلتوں کی شروعات ہونے والی ہے، فضیلتوں کی شروعات ہونے والی ہے، سپرد خاک ذرا جلد کیجئے اس کو، علی سے اس کی ملاقات ہونے والی ہے، واہ. علی سے اس کی ملاقات ہونے والی ہے۔ آئیے حضرات، ہمارا دستور ہے کہ ہماری مجالس اعزاء میں سوزخانی یا پیشخانی اولاً انجام دی جاتی ہے، اور اس کے بعد خطیب مجلس کو خطاب کرتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان ایک بڑی محترم شخصیت عزت مآب جناب جاوید رضوی صاحب قراروی تشریف فرما ہے۔ ہم ان سے درخواست گزار ہیں کہ وہ راہ خدا میں رخصت ہو جانے والا شہید کہلاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی خدمت میں بارگاہ اہل بیت اطہار میں خراج عقیدت پیش کریں، اس کے بعد خطیب مجلس حاضر ہوں گے۔ محترم جناب جاوید رضوی صاحب آپ کے سامنے ہیں، آپ سے گزارش ہے ایک بار مل جل کر نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نصیر بھائی کی اجازت سے اور ندیم بھائی کی مسدس پیش کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے شہید۔ نخوت خنجر و شمشیر مٹاتا ہے شہید، صبر کی شان زمانے کو دکھاتا ہے شہید، تخت اور تاج کو ٹھوکر میں اڑاتا ہے شہید، اپنے زخموں کی قبا اوڑھ کے آتا ہے شہید، زخم کھاتا ہے کہ معیار نظر اونچا ہے، سر کٹاتا ہے کہ اسلام کا سر اونچا ہے۔ کیا کہنا؟ سبحان اللہ، سبحان زخم اللہ۔ کھاتا ہے کہ معیار نظر اونچا ہے، سر کٹاتا ہے کہ اسلام کا سر اونچا ہے۔ فاتح مار کے حق و صداقت ہے شہید، جس کو دنیا نہ مٹا پائے وہ طاقت ہے شہید، دامن سیرت و کردار کی دولت ہے شہید، قوم کے واسطے اللہ کی رحمت ہے شہید۔ کیا کہنا؟ واہ! قوم کے واسطے اللہ کی رحمت ہے شہید۔ موت خوشنودی مولا کی خبر لاتی ہے، ہاتھ جوڑے ہوئے خدمت میں اجل آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موت خوشنودی مولا کی خبر لاتی ہے، ہاتھ جوڑے ہوئے خدمت میں اجل آتی ہے۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شان اسلام کی ہے زخم گلو سے زندہ، تازگی چہرے کی جیسے ہو وضو سے زندہ، جان و مینا سے ہے باقی نصبو سے زندہ، قوم ہوتی ہے شہیدوں کے لہو سے زندہ۔ کیا کہنا؟ کیا کہنا؟ واہ 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 واہ۔ قوم ہوتی ہے شہیدوں کے لہو سے زندہ، کوئی ملت ہو ہواؤں میں بکھر جاتی ہے، وہ شہیدوں سے جو محروم تو مر جاتی ہے۔ کیا کہنا؟ کیا کہنا؟ واہ واہ۔ کوئی ملت ہو ہواؤں میں بکھر جاتی ہے، ہو شہیدوں سے جو محروم تو مر جاتی ہے، تو مر جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خوف اس کو ہے نہ تیروں کا نہ تلواروں کا، خوف اس کو ہے نہ تیروں کا نہ تلواروں کا، حوصلہ بڑھتا ہے جب دین کے غداروں کا، توڑ دیتا ہے بھرم اٹھ کے جفاکاروں کا، رخ پلٹ دیتا ہے باطل کے پرستاروں کا، زندگی جرأت و ہمت کا علم چومتی ہے، موت خود آ کے شہیدوں کے قدم چومتی ہے۔ کیا کہنا؟ کیا کہنا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندگی جرأت و ہمت کا علم چومتی ہے، موت خود آ کے شہیدوں کے قدم چومتی ہے، شہیدوں کے قدم چومتی ہے۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مر کے بھی کم نہیں ہوتی ہے جلالت اس کی، مر کے بھی کم نہیں ہوتی ہے جلالت اس کی،
موت اس کی ہے، حیات اس کی ہے، عزت اس کی، واہ فضل حق اس کا ہے، اللہ کی رحمت اس کی، یہ زمین کیا ہے، فلک پر ہے حکومت اس کی، لیتا ہے داد وفا خون کی سوغاتوں سے، قبضہ کر لیتا ہے جب دنیا پہ کٹے ہاتھوں سے، لیتا ہے داد وفا خون کی سوغاتوں سے، قبضہ کر لیتا ہے دنیا پہ کٹے ہاتھوں سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے وفا لذت احساس وفا کیا جانے، نصیب بھائی سنیے ندیم بھائی، کہ بے وفا لذت احساس وفا کیا جانے، کیسے کی جاتی ہے زخموں سے وغا کیا جانے، خون کی دھاروں سے لڑنے کی ادا کیا جانے، بھاگنے والے شہادت کا مزہ کیا جانے، بھاگنے والے شہادت کا مزہ کیا جانے، اہل دل موت کے شعلوں سے گزر جاتے ہیں، جو ہے بزدل وہ کفن دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، اہل دل موت کے شعلوں سے گزر جاتے ہیں، جو ہے بزدل وہ کفن دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، جتنے بزدل ہیں یہ کرتب ہمیں دکھلاتے ہیں، دیکھ کر مرہب و انتر کو تو ڈر جاتے ہیں، بیٹھ کر گھر میں شجاعت کی قسم کھاتے ہیں، وقت جب دین پہ پڑتا ہے تو بھاگ آتے ہیں، وقت جب دین پہ پڑتا ہے تو بھاگ آتے ہیں، ان کو بس مال غنیمت کے سوا کچھ نہ ملا، موت آئی تو ہلاکت کے سوا کچھ نہ ملا، کیا کہنا، واہ واہ ان کو بس مال غنیمت کے سوا کچھ نہ ملا، موت آئی تو ہلاکت کے سوا تو ہلاکت کے سوا کچھ نہ ملا۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شہیدوں کا اثر دیکھا ہے، حوصلہ بچوں کا بادید تر دیکھا ہے، ننھے سینوں میں پہاڑوں کا جگر دیکھا ہے، کٹ کے قرآن جو پڑھتا تھا وہ سر دیکھا ہے، سانس رکتی تھی تو ہر زخم گلو بولتا تھا، بند ہو جاتے تھے جب ہونٹ لہو بولتا تھا، قتل جب ہو گئے میدان میں ارباب وفا، آیا مقتل میں دلو جان پیمبر تنہا، سامنے پھر گئے نظروں کے عزیز و رفقا، خشک ہونٹوں سے جو دی دشت میں حل من کی صدا، جذبہ نصرت سردار امم زندہ ہیں، لاشا تھرا کی یہ کہتی تھی کہ ہم زندہ ہیں، فتح پیاسوں کی ہوئی ہار گئے اہل جفا، زندگی لے نہ سکے کاٹ کے بے کس کا گلا، تیغ گردن پہ چلی لب پہ رہا شکر خدا، لاشیں پامال ہوئیں موت کا کچھ بس نہ چلا، اس کٹے سر کو جو پابند مہن نے دیکھا، ہونٹ ہلتا ہوا بھائی کا بہن نے دیکھا، خیمے میں لگی جل گیا مظلوم کا گھر، ہو گئی دختر زہرا علی ننگے سر، چھن گئے کانوں سے مظلوم سکینہ کے گوہر، رو کے جب کہتی تھی بچے میرے امو ہیں کدھر، لاش عباس جری دشت میں تھر آئی تھی، نہر سے ہائے سکینہ کی صدا آئی تھی، شب کے سناٹے میں آتی تھی فغا کی آواز، بیٹے کی لاش پہ خاتون جنا کی آواز، دل ہلا دیتی تھی اس سوختہ جاں کی آواز، دشت میں گونجتی تھی رات کو ماں کی آواز، میرے آغوش کے پالوں کو وطن بھی نہ ملا، دیکھ مالک میرے بچے کو کفن ملا۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم جناب جاوید رضوی صاحب قرار دی آپ حضرات کی خدمت میں شہید کے عنوان سے ایک بہترین مسدس بطور نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ ہم اپنے مہمان شاعر جناب جاوید رضوی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم مولانا موصوف کا استقبال کرتے ہیں ان اشعار کے ساتھ کہ کون ہے دنیا میں وہ جس کو نہیں آتی ہے موت، کون ہے دنیا میں وہ جس کو نہیں آتی ہے موت، ایک نہ ایک دن اپنا چہرہ سب کو دکھلاتی ہے موت،
کون ہے دنیا میں وہ جس کو نہیں آتی ہے موت؟ ایک نہ ایک دن اپنا چہرہ سب کو دکھلاتی ہے موت۔ بچ نہیں سکتا کوئی بھی موت کے سیلاب سے، بچ نہیں سکتا کوئی بھی موت کے سیلاب سے، انبیاء کو بھی بحکم کبریا آتی ہے موت، انبیاء کو بھی بحکم کبریا آتی ہے موت۔ ہاں مگر ہوتا ہے جس کا موت پر بھی اختیار، اس کے گھر آتے ہوئے لگتا ہے گھبراتی ہے موت۔ ہاں مگر ہوتا ہے جس کا موت پر بھی اختیار، اس کے گھر آتے ہوئے لگتا ہے گھبراتی ہے موت۔ اور جو حیات و موت کے مختار ہیں ان کے قریب، بے اجازت ہو تو آ کر بھی پلٹ جاتی ہے موت، بے اجازت ہو تو آ کر بھی پلٹ جاتی ہے موت۔ آئیے حضرات، انہی اشعار کے ساتھ اب میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں خطیب مجلس برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین الحاج مولانا سید ندیم اصغر رضوی صاحب قبلہ سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور بارگاہ اطہار میں فضائل و مصائب کے نذرانہ پیش فرمائے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مولانا کے استقبال میں نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ اللہم اللہم صلی 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 علی 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 محمد 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 وعلی وآل محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على الرسول الأمی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ قرآن مجید میں خداوند عالم واضح طور پہ ایک اعلان کر رہا ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے ان کو ہرگز ہرگز مردہ گمان نہ کرنا، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے یہاں سے رزق پاتے ہیں۔ چونکہ شاعر محترم جناب جاوید صاحب نے شہید کے عنوان سے ابھی آپ کے سامنے کلام پیش کیا، لہذا میں بھی چاہتا ہوں کہ اسی عنوان سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ سکوں۔ عزیزان ایمان، چونکہ یہ مجلس بھی ان افراد کی ہے کہ جن کے پاس یہ عنوان پیغمبر اسلام کی حدیث کی روشنی میں پایا جاتا ہے، جہاں پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو محبت اہل بیت پہ مر جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ میں قبل اس کے کہ اپنے اس موضوع پہ گفتگو کروں، چونکہ یہ مجلس ایصال ثواب کی ہے، لہذا میں ایک بات
ایصال ثواب کے سلسلے سے ضرور عرض کرنا چاہوں گا. ہمارے ہاں یہ دستور ہے، یہ طریقہ ہے، یہ وتیرہ ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی چاہنے والا دنیا سے اڑ جاتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس عزائے سید الشہداء کا اہتمام کرتے ہیں اور دوسرے ایصال ثواب کے اہتمام کرتے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ آیا یہ ایصال ثواب کیا ہمارے بزرگوں کی ایجاد کردہ کسی رسم کا نام ہے یا یہ کسی عبادت کا نام ہے؟ یہ کوئی رواج ہے جو ہمارے بزرگوں نے ایجاد کیا ہے یا پھر یہ شریعت کے اصول میں سے کوئی ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جو ہم کو خود معصومین نے سکھایا ہے؟ اگر ہم ذرا سی توجہ کریں تو معلوم یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایصال ثواب کسی رسم کا نام نہیں ہے، کسی رواج کا نام نہیں ہے. اس کی پہلی دلیل تو یہ ہے کہ رسم اور رواج نسلوں کے بدلنے سے ختم ہو جایا کرتی ہیں، مگر یہ ایصال ثواب کا سلسلہ عہد رسالت سے لے کے آج تک جاری و ساری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جس مکتب میں سانس لے رہے ہیں اور جس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے ہاں مذہب بزرگوں کی ایجاد کردہ رسم کا نام نہیں ہے، ہمارے یہاں مذہب سیرت معصومین کا نام ہے. اور یہ ایک دین کا جز ہے کہ جس کو ہمیں معصومین نے سکھایا ہے. یقین نہ آئے تو آئیے پیغمبر اسلام کی سیرت مبارکہ کو پڑھ کر کے دیکھ لیجئے. تمام پیغمبر اسلام کی سیرت لکھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ میرے پیغمبر کا یہ دستور تھا مدینے کی حیات میں کہ نبی مکرم ہر روز بقیع کے قبرستان جایا کرتے تھے. میرا سوال یہ ہے کہ نبی بقیع کے قبرستان کیوں جاتے تھے؟ کیا عیاذم باللہ پیغمبر کسی ایک قبرستان کے رکھوالے کا نام تھا جو ہر روز قبروں کی دیکھ بھال کے لیے قبرستان جا رہا ہے؟ جبکہ پیغمبر شریعت معاب شخصیت کا نام ہے. تو اب ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ پیغمبر قبرستان کیوں جا رہے ہیں. تو لکھنے والوں نے لکھا کہ پیغمبر اسلام قبرستان جایا کرتے تھے، قبرستان بقیع میں جا کے مسلمانوں کی قبروں پہ کھڑے ہو کے ایصال ثواب کرتے تھے. تو ایک بات تو طے ہوئی کہ ایصال ثواب سیرت رسول کا نام ہے، پیغمبر اسلام کی سیرت میں یہ مل رہا ہے. تو اب جو لوگ پیغمبر اسلام کی سیرت پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پیغمبر اسلام کی چھوٹی چھوٹی سیرتوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے، نبی مکرم کی ہر سیرت کو اپنانا چاہیے، نبی کے ہر بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہیے. میرا سوال مگر یہ ہے کہ جو پیغمبر اسلام کی چھوٹی چھوٹی سیرتوں پہ عمل کرنے کے عادی ہیں، وہ پیغمبر اسلام کی اتنی بڑی سیرت پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ عالم اسلام کے ہر فرقے میں ایصال ثواب کا تصور کیوں نہیں پایا جاتا؟ جبکہ یہ سیرت پیغمبر اسلام ہے. تو اب سوال اٹھے گا کہ جب سیرت رسول ہے تو ہر مسلمان اس سیرت کو اپنا کیوں نہیں رہا ہے؟ ہر فرقے میں ایصال ثواب کا تصور کیوں نہیں پایا جاتا؟ تو جب میں نے غور کرنا شروع کیا تو میں ایک منزل پہ پہنچا کہ پیغمبر اسلام کے لیے سیرت نگاروں نے ایک شرط رکھی ہے کہ نبی مکرم کی سیرت بتا رہی ہے کہ نبی ہر روز بقیع کے قبرستان جایا کرتے تھے، اور بقیع کا قبرستان مسلمانوں کا قبرستان تھا. تو اب جو بھی اپنے مرنے والے کو مسلمان سمجھے گا وہ پیغمبر اسلام کی سیرت
پہ عمل کرتے ہوئے اپنے مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کرے گا۔ اب اگر کوئی اپنے مرنے والے کو مسلمان نہیں سمجھ رہا ہے تو وہ ایصال ثواب کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام مدینے میں یہودیوں کے قبرستان میں نہیں گئے، پیغمبر اسلام عیسائیوں کے قبرستان میں نہیں گئے، پیغمبر اسلام مسلمانوں کے قبرستان میں جا رہے تھے۔ تو سیرت نبوی یہ ہے کہ جس کا مرنے والا مسلمان مرا ہو وہ اپنے مرنے والے کو ایصال ثواب کریں گے۔ تو اب جو اپنے مرنے والے کو مسلمان سمجھے گا وہ ایصال ثواب کرے گا۔ اور خدا کا شکر ہے کہ ہم اپنے مرنے والوں کو مسلمان ہی نہیں بلکہ محبت اہل بیت کی بنیاد پہ مومن مانتے ہیں، لہذا ہم ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ایک اور مرحلہ ہے، ایصال ثواب کیوں نہیں کوئی اور کر رہا ہے؟ ایصال ثواب اصل میں اگر اس لفظ پہ غور کریں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسئلہ ہے ایصال ثواب کا، ثواب پہنچانا ہے، لے کے نہیں جانا ہے، اور پہنچانے کے لیے کسی نہ کسی وسیلے کی ضرورت ہے۔ جس کے پاس معتبر وسیلہ ہوگا وہ ایصال ثواب کرے گا، جو وسیلے کا منکر ہوگا وہ ایصال ثواب کیسے کرے؟ اس لیے کہ ثواب لے نہیں جانا ہے، ثواب بھیجنا ہے، اور بھیجنے کے لیے وسیلہ چاہیے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس مکتب فکر سے متعلق کہ جہاں ایسے معتبر وسیلے پائے جاتے ہیں کہ جو موت کو نہ صرف موت بلکہ ہماری موت کو شہادت میں بدل رہے ہیں۔ یہ محبت اہل بیت کا کرشمہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی قرآن مجید میں شہیدوں کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے دو آیتیں بہت واضح طور پہ ملتی ہیں۔ ایک جگہ خداوند عالم قرآن میں اعلان کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، دیکھو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اس کو مردہ گمان نہ کرنا۔ اور ایک آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اس سے پہلے تلاوت کی اس میں قرآن اعلان کر رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، دیکھو جو مر جائے اللہ کی راہ میں اس کو مردہ گمان نہ کرنا۔ یعنی ایک جگہ قول پہ پابندی ہے کہ مردہ کہنا نہیں، دوسری جگہ فکر پہ پابندی ہے کہ مردہ سوچنا بھی نہیں۔ اے میرے پروردگار جب یہ کہہ چکا کہ مرنے والوں کو اللہ کی راہ میں مردہ نہ کہنا گئی، اب یہ پیغام کیوں دیا گیا کہ مرنے والوں کو اللہ کی راہ میں مردہ گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہیں؟ اور اگر اس منظر کو سمجھنا ہے تو عظمت شہید کو اس طریقے سے سمجھیے کہ شریعت محمدی میں بڑے سے بڑے گناہ کا تصور انسان کرے، جب تک گناہ کر نہ لے اس وقت تک مجرم نہیں مانا جاتا۔ ایک انسان رات بھر یہ تصور کرے کہ کل ہم چوری کریں گے، جب تک چوری کر نہ لے گا اس وقت تک اسے شریعت مجرم نہیں مانتی۔ سوچ رہا ہے وہ کہ ہم چوری کریں گے، سوچ رہا ہے کہ کل جھوٹ بول دیں گے، لیکن جب تک جھوٹ بول نہ دے اس وقت تک مجرم نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کریم پروردگار جس نے گناہوں کے تصور پہ عذاب نہیں رکھا، اس کریم پروردگار نے ثواب کے تصور پہ بھی ثواب رکھا، اچھائیوں کے دوں پہ بھی ثواب رکھا۔ ایک انسان چوری کا ارادہ کرے مجرم نہیں ہے، اسے عذاب نہیں ملے گا، لیکن ایک شخص اگر یہ سوچ رہا ہے کہ کل ہم مجلس میں جائیں گے، کل ہم فلاں کام شریعت کے لیے انجام دیں گے، قربتاً اللہ کسی غریب کی مدد کریں گے، وہ تصور کر کے واقعی فکر کر کے یہ اگر سو جائے اور کسی بنیاد کے اوپر وہ دوسرے دن وہ کام انجام نہیں دے سکا تو چونکہ اس نے ارادہ کیا تھا اللہ نے اسی وقت اس کا ثواب اس کے نام عمل میں لکھ دیا۔
مگر یہ ارادہ اس کا محکم ارادہ ہو. خدا جانتا ہے، دلوں کے حالات سے واقف ہے. ہم نے قصد کیا کہ اس سال زیارتوں پہ جائیں گے گرمی کی چھٹیوں میں، مگر ملک میں، دنیا میں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم مسافرت نہیں کر سکے. مگر چونکہ ہمارا ارادہ تھا زیارت پہ جانے کا، لہذا اللہ نے ہم کو وہی ثواب عطا کیا کہ جو ایک زائر حسین کو، جو ایک زائر اہل بیت کو عطا کیا جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جہاں سوچنے کے اوپر، فکروں کے اوپر عذاب نازل نہیں کر رہا ہے. شریعت میں کسی بھی جرم کے لیے کوئی انسان فکر کرے تو مجرم نہیں ہے، لیکن شریعت نے شہید کو کتنا بڑا مرتبہ عطا کیا ہے کہ اگر کوئی شہید کو مردہ گمان بھی کر لے تو اللہ اسے مجرم مان رہا ہے. خبردار، ہماری راہ میں مرنے والے کو مردہ کہنا بھی نہیں سوچنا بھی نہیں. صرف کہنا جرم نہیں ہے بلکہ سوچ لینا بھی جرم ہے. اور عزیزان ایمان، یہ شہید کے قاتل سے اللہ نے کتنا بڑا نفسیاتی بدلہ لیا ہے کہ ایک انسان کسی کو شہید کس لیے کرتا ہے؟ وہ یہ سوچتا ہے شہید کرنے کے بعد کہ ہم نے اسے قتل کر دیا، ہم نے اسے ختم کر دیا، ہم نے اسے مٹا دیا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے اب تم بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم نے اسے مٹا دیا، ہم نے اسے ختم کر دیا، اس لیے کہ اس نے زندگی اپنی ہماری راہ میں قربان کی ہے. خالق موت و حیات ہم ہیں، موت و حیات کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے. تمہاری کیا مجال ہے کہ تم کسی کو مار دو؟ نہیں، تم نے جسے ہماری راہ میں مارا ہے ہم اس کو ایسی حیات دیں گے کہ کل وہ تبھی موت مرتا تو اسے مردہ گمان بھی کر سکتے تھے، اسے مردہ کہہ بھی سکتے تھے. لیکن چونکہ میری راہ میں اب اس نے اپنی زندگی کو قربان کیا ہے، لہذا اب تمہیں یہ بھی حق نہیں ہے کہ خلوت میں بیٹھ کے بھی تم یہ سوچو کہ وہ مر گیا. اگر تم نے ایسا سوچا بھی ہے تو ہر فکر پہ ہم تمہیں مجرم بنائیں گے، ہر فکر پہ ہم تمہارے نام عمل میں عذاب لکھیں گے. عزیزان ایمان، یہ ہے مرتبہ شہید کا. لیکن جن لوگوں کو اس شہادت کی عظمتیں سمجھ میں نہیں آتی، وہ ہم سے یا آپ سے اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ جب ہم کسی شہید کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اسے سلام کرتے ہیں تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ شہید کو سلام کرنا شرک ہے، نہ کیجئے سلام. کیوں نہ کیجئے صاحب؟ اس لیے کہ وہ مر گئے، وہ نہیں سنتے. دو فکر ہے عزیزان ایمان. پہلا مرحلہ، اگر ہم شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے سلام کریں تو کہا جاتا ہے سلام نہ کیجئے، سلام کرنا شرک ہے اس لیے کہ وہ مر گئے. ہم ماتم کرتے ہیں اور ماتم کے لیے جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں ماتم نہ کیجئے. ہم نے کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے وہ زندہ ہیں. عجیب منزل ہے بھائی، طے کر کے بات کیجئے. جب ہم ماتم کریں تو آپ کہتے ہیں شہید زندہ ہے، ماتم نہ کیجئے، زندہ کا غم نہیں منایا جاتا، یہ غم منانا بدعت ہے. اور اب ہم جب شہید کو زندہ سمجھ کے سلام کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں سلام نہ کیجئے اس لیے کہ شہید مر گیا. اب اسے سلام کرنا بدعت ہے، اسے سلام کرنا شرک ہے. حتیٰ عام شہیدوں کی بات نہیں ہے، خود پیغمبر اسلام نبی مکرم کی قبر مطہر پہ اگر کوئی سلام کر رہا ہو، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر پہ کوئی سلام کرے، سلام کی اجازت نہیں دی جاتی، مشرک ہو گئے. سوال یہ ہے کہ ہم مشرک کیسے ہو گئے؟ کہ اس لیے کہ وہ سنتے نہیں ہیں. میں ان لوگوں سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ہماری آواز نہیں سن رہا ہے اور ہم اس سے کلام کر رہے ہیں تو کیا ہم مشرک ہو جائیں گے؟
اگر ایسا ہے تو پھر کسی بہرے سے کبھی کلام نہ کرے کوئی انسان، اس لیے کہ وہ نہیں سنتا، مگر اسے مشرک نہیں کہا جاتا۔ نہیں عزیزان ایمان، اگر ایک انسان دیوار سے کلام کر رہا ہو تو ہم کو بات کرنے والا دیوار سے دیکھے گا اگر کوئی انسان تو کیا کہے گا؟ ہمیں مشرک کہے گا؟ مشرک نہیں کہتا، جو بھی دیکھے گا وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہے گا کہ یہ شخص دیوانہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ دیوار سے کلام کر رہا ہے، دیوار اس کی بات سنے گی نہیں۔ تو ہم بھی ان لوگوں سے صرف اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے ہم دیوار سے کلام کر رہے ہوں اور دیوار ہماری بات نہیں سن رہی ہے تو ہم کو زیادہ سے زیادہ دنیا دیوانہ ہی تو کہے گی۔ تو اب اگر شہداء، اگر اہل بیت، اگر پیغمبر اسلام ہماری باتوں کو نہیں سن رہے ہیں تو ہم کو مشرک نہ کہو، ہمیں دیوانہ اہل بیت کہو، ہمیں کہو اہل بیت کا دیوانہ، ہمیں قبول ہے، ہم اہل بیت کے دیوانے ہیں۔ لیکن یہ آپ کیسے طے کریں گے کہ یہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ اس لیے کہ آپ نے تو کبھی ان سے کلام ہی نہیں کیا، آپ ان کے پاس گئے ہی نہیں۔ آئیے، آ کے دیکھیے، تو ان سے کلام کر کے تو دیکھیے، اپنی حاجتوں کو بیان کر کے تو دیکھیے کہ یہ کس طریقے سے سنتے ہیں۔ روایتیں موجود ہیں، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ پیغمبر اسلام شہدائے بدر سے گفتگو کر رہے ہیں۔ خلیفہ دوم آئے اور آ کے پیغمبر اسلام کو دیکھا، کہنے نہیں یا نبی اللہ، یہ تو نہیں سنتے، آپ ان سے کلام کر رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے ایک جواب دیا، وما انت بمسمع، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو ظاہری حیات رکھتے ہوئے پیغمبر کی اتنی نہیں سنتے تھے، یا پیغمبر اسلام کو سننے کے بعد ان کے پیغامات پہ عمل نہیں کرتے تھے، مگر وہ ایسے افراد تھے کہ جو شہید ہونے کے بعد بھی سنتے تھے۔ تو شہید سنتا ہے، لیکن یہ ضد کیا ہے کہ شہید نہیں سنتا؟ شہید سے کلام نہ کیجئے، شہید کو سلام نہ کیجئے، اس لیے کہ یہ سنتے نہیں ہیں۔ یہ ضد کیوں ہے عزیزان ایمان؟ جب یہ ضد بڑھی تو میں نے تحقیق کرنا شروع کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ شہید نہیں سنتا، اہل بیت نہیں سنتے، کہ کہیں کسی کے سلام کا جواب اہل بیت نے دینے سے منع کیا ہو کسی کے۔ تو مجھے تاریخ نے بتایا کہ ہاں، کچھ لوگ آئے تھے پیغمبر اسلام کے بعد پیغمبر اسلام کی بیٹی کے پاس اور سلام کیا، اور پیغمبر کی بیٹی نے ان کا جواب سلام نہیں دیا، تو شاید اس دن سے انہوں نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ یہ سنتے نہیں ہیں۔ جبکہ سننے کی بات تو یہ ہے کہ تاریخ شاہد ہے کہ شہید اس طریقے سے سنتا ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے مقتل میں پڑی ہوئی جب لاشوں کو آواز دی ہے تو تاریخ شاہد ہے کہ ان لاشوں نے تڑپ کے جواب دے کے کہا ہے کہ مولا، ہماری موت نے ہمیں مجبور کر دیا ہے، اگر آج ہمیں پھر حیات مل جائے تو ہم اپنی جان کو آپ پہ قربان کریں گے۔ شہداء سنتے ہیں، اللہ نے ان کو ہمارے لیے شفیع بنایا ہے، ان کو مقام شفاعت عطا کیا ہے۔ روایات شاہد ہیں، جب کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اور اس کے خون ناحق کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دیتا ہے
اور اسے مقام شفاعت عطا کرتا ہے۔ عزیزان ایمان، شہیدوں کی عظمتوں کو پہچانے، شہید کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فوق کل بر بر حتی یقتل فی سبیل اللہ، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے یہاں تک کہ کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، یعنی اب اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے، اب جس مقام پہ وہ ہے اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے جو مرتبہ شہید کو عطا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ شکر کا مقام یہ ہے کہ 1400 برس گزر گئے، آج تک اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہر مرحلے میں یہ قوم شہیدوں کی وارث بنی ہے، کبھی قاتلوں کی وارث نہیں بنی۔ ہم ہمیشہ شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ اہل بیت نے ہم کو سلیقہ سکھایا ہے، ہماری ذمہ داریوں کو طے کیا گیا ہے۔ شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ان کو یاد کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ پیغمبر اسلام کی سیرت بتا رہی ہے، جنگ احد میں جناب حمزہ سید الشہداء کے لیے خود پیغمبر اسلام نے بنفس نفیس خیمہ نصب کروا کے بتایا ہے کہ یاد رکھنا شہیدوں کی عزا کا اہتمام کرنا یہ سنت رسول ہے، شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنا یہ سنت پیغمبر ہے۔ 3 دن تک جناب حمزہ کے اوپر پیغمبر اسلام نے غم منانے کا حکم دیا ہے، لہذا شہیدوں کی عظمتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہم جتنا بھی فخر کریں کم ہے کہ ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں جو آیا ہے اسے مرنا ہے، مگر موت کی بھی اقسام ہے۔ ایک طبی موت ہے، ایک دین سے خارج ہو کے موت ہے، اور ایک موت وہ ہے جو شہادت میں بدل جاتی ہے۔ ہم آئے ہیں، ہمیں کون سی موت مرنا ہے؟ کم سے کم جو موت ہے وہ اسلامی موت ہونی چاہیے، اور اسلامی موت اسی وقت ہوگی کہ جب پیغمبر کی حدیث کی روشنی میں من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتتن جاہلیہ کا مصداق انسان نہ بنے، یعنی جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ جاہلیت کی موت کیا ہے؟ خود پیغمبر نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات یہودین او نصرانیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت یہودیت اور نصرانیت کی موت ہوتی ہے۔ لہذا ہم کون سی موت مرے؟ قرآن بھی ہم سے مطالبہ کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو نہ مرنا مگر موت آئے تو اسلامی موت مرنا۔ یہ اسلامی موت کیسے حاصل ہوگی؟ اسلامی موت اس وقت حاصل ہوگی کہ جب ہم امامت کی معرفت حاصل کریں، اور جب انسان امامت کی معرفت حاصل کر کے مرے گا تو پھر پیغمبر کی حدیث ایک اور سند دے گی من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اللہ کی راہ میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے۔ خدا ان مرحومین کے درجات کو بلند کرے، اس لیے کہ یہ معرفت اہل بیت کے ساتھ دنیا سے گئے، یہ محبت اہل بیت کے ساتھ دنیا سے گئے۔ ان کا عزاداری کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین سے محبت کی، شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنا یہ دلیل ہے کہ انہیں محبت تھی، اور صرف انہیں محبت نہیں تھی، انہوں نے اس محبت کو اپنی نسلوں میں رائج کیا۔ ایک بات ان کے ورثاء کے
لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کائنات میں کوئی بیٹا یہ شکوہ کر سکتا ہے کہ ہمارے والدین ہمارے لیے کیا چھوڑ کے گئے ہیں، لیکن اہل بیت کا چاہنے والا کوئی بچہ، کوئی فرد یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا چھوڑا، اس لیے کہ کائنات میں عشق اہل بیت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اگر کچھ بھی نہ چھوڑ کے گئے ہوں، تمہارے دلوں میں محبت اہل بیت کا جو سرمایہ چھوڑا ہے وہ اتنا عظیم سرمایہ ہے کہ جو تمہیں دنیا میں بھی باعزت بناتا ہے اور آخرت میں بھی عزت عطا کرتا ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے، اور اسی لیے معصومین نے فرمایا ہے کہ جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی خنکی محسوس کرو تو اپنی ماؤں کے حق میں دعائیں کرو۔ بس عزیزان ایمان، ہمیں چاہیے کہ ہم معرفت اہل بیت، محبت اہل بیت کے ساتھ وہ موت حاصل کریں جو شہادت کی موت، جس موت کو حاصل کرنے کے لیے کربلا میں ہر شخص دوسرے پہ سبقت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کربلا عجیب درس ہے، محبت کا درس ہے، معرفت کا درس ہے، بصیرت کا درس ہے۔ کس طریقے سے ایک ایک شہید آ رہا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ کے شہادت طلب کر رہا ہے۔ کیسے کیسے حسین نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، نہیں، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ یہ صرف اور صرف حسین مظلوم کا جگر تھا جس نے کربلا کے میدان میں ایک دن میں 71 لاشیں اٹھائی ہیں، لیکن شہادت کو وہ عروج عطا کر دیا کہ اب کائنات اگر شہادت کی عظمتوں کو پہچان رہی ہے تو آج کربلا کے شہیدوں کے ذریعے سے۔ کس کس کو انسان کربلا میں یاد کرے اور کس کس کا ماتم کرے، تاریخ شاہد ہے۔ حسین کے لیے کربلا میں کچھ شہادتیں ایسی ہیں کہ جن پہ حسین نے بہت آنسو بہایا ہے۔ تاریخ بیان کرتی ہے 2 ایسے شہید ہیں کہ جب وہ رخصت ہونے کے لیے آئے تو حسین ان کو گلے لگا کے اتنا روئے کہ حسین بھی غش کھا گئے، اور شہادت کے جام کو پینے کے لیے جو جا رہا تھا وہ جوان بھی غش کھا کے گر گیا۔ تاریخوں نے لکھا کہ جب جناب قاسم امام حسن کی نشانی اپنے چچا کے پاس آئے، چچا اب آپ ہمیں شہادت پہ جانے سے نہیں روکیں گے، اب آپ ہمیں منع نہیں کریں گے۔ حسین مظلوم کہتے ہیں قاسم یہ اس وقت مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ کہا چچا جان میں بابا کی تحریر لے کے آیا ہوں، اتنا سننا تھا کہ حسین جیسے ہی امام حسن کا ذکر سنا عجب نہیں نگاہوں میں مدینہ پھر گیا ہو، مدینہ یاد آ گیا ہو، وہ زمانہ یاد آ گیا ہو کہ جب ایک زانو پہ حسن ہو بھائی کا نام سنا، کا میرے لال کیا کہہ رہے ہو؟ کا یہ بابا کی خط کو لے کے آیا ہوں، میں آنسو بہا رہا تھا، میری ماں نے میرے بازو کو تھاما، میرے لال رو کیوں رہے ہو؟ کہ ماں نے بازو کے اوپر تعویذ کو محسوس کیا، ماں کو بابا کی وصیت یاد آ گئی کہ اے پرواہ، ارے جس وقت حسین کے اوپر مصیبت کا وقت ہوگا اس وقت اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا۔ اب جو جناب قاسم کی ماں نے وہ تعویذ کھولی
تو کیا دیکھا کہ حسن کی تحریر تھی امام حسین کے نام، بابا کا یہ خط ہے جو چچا جان آپ کے نام ہے، لو عزادارو امام حسن کے خط کو حسین نے آنکھوں سے لگایا، تحریر کو پڑھا، بھتیجے کو قریب بلایا، مقتل کہتا ہے کہ جناب قاسم کو گلے لگا کہ اتنا روئے کہ چچا اور بھتیجے غش کھا کے گر گئے۔ مقتل نے اتنا جملہ تو لکھ دیا، لیکن آپ نے ذرا محسوس کیا اگر ہمارے گھروں میں کوئی بے ہوش ہو جائے تو ہم ہوش میں لانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم پانی لے کے دوڑتے ہیں، اس کے اوپر چھڑکتے ہیں تاکہ اس کو غش سے بیدار کیا جائے۔ ہائے غربت زینب، کربلا میں کہاں پانی ہے کہ جو اپنے ماں جائے اور اپنے بھتیجے کو زینب بیدار کر سکے؟ عجب نہیں علی کی لاڈلی بیٹی نے آنکھوں میں آنسو جمع کیے اور رونا شروع کیا، آنسو کے قطرے حسین کے رخسار پہ پڑے، غش سے حسین چوکے، قاسم بیدار ہوئے، مقتل کی اجازت لے کے قاسم رخصت ہوئے۔ ایک یہ شہید تھا کہ جس کی شہادت کے وقت حسین بھی روئے اور جناب قاسم بھی روئے، اور دوسری رخصت تاریخ نے لکھی ہم شکل پیغمبر کی کہ جب جوان بیٹا مقتل میں جانے لگا اس وقت حسین علی اکبر کو گلے سے لگا کے روئے اور ایک جملہ کہتے رہے، اے میرے لال، ارے جب نانا کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا تمہارے چہرے کو دیکھ لیا کرتا تھا، اے میرے لال اب تم بھی رخصت ہو رہے ہو، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس دو جملے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ ایسے ماحول میں ہر وارث اس وقت جب شعبان کا مہینہ آیا اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جا نہ سکے، لہذا ہر ایک کے دل میں کسک محسوس ہوئی کہ ہم اپنے بزرگوں کی قبروں پہ نہ جا سکے، ہم چراغ نہ جلا سکے، ہم روشنی نہ کر سکے۔ صرف ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جہاں مجبوری تھی، جہاں حالات ایسے تھے کہ قبروں پہ جایا نہیں جا سکتا تھا، جبکہ بارہا جانے والے گئے ہیں، لیکن ایک شب جو شب ایسی تھی کہ جس میں جا کے اپنے مردوں کی قبر پہ فاتحہ پڑھا جاتا تھا، چراغ جلایا جاتا تھا، بچوں کو بہت سخت گزرا، لیکن میں کہوں گا ایک مار اگر قبر پہ جانے کو نہ ملا تو اتنی دل میں کسک محسوس ہو رہی ہے، ذرا اس بیٹے کے دل سے پوچھو کہ جس کو قبر کی بات نہیں، ارے دفنانے کی بھی اجازت نہ ملی، شہداء کے لاشیں کربلا کی جلتی ریتی پہ پڑے تھے، سید سجاد ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، اے لوگوں اتنی فرصت دے دو میں اپنے شہداء کے لاشوں کو دفن کر انا الیہ راجعون رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار لا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جملہ اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما۔ میرے پروردگار جن مرحومین کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے، پروردگار انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جن کے والدین اس دنیا میں سلامت ہیں انہیں صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرما۔ جتنے افراد بھی جہاں جہاں بھی اس ذکر کو سن رہے ہیں، پروردگار اس ذکر کا واسطہ، ان آنسوؤں کا واسطہ